نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی واما المقامات الحاصلہ للنفس، قلب، عقل، ان دونوں کے مقامات اور احوال پیچھے بیان ہو چکے ہیں، اور اب اس وقت نفس سے متعلق جو مقامات ہیں انہیں یہاں بیان کرتے ہیں، اور پھر اس سے متعلق جو احوال ہیں ان کا تذکرہ ہوگا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمَقَامَاتُ الْحَاصِلَةُ لِلنَّفْسِ، انسانی نفس کو جو مقامات حاصل ہوتے ہیں اس حوالے سے ایک پہلی بنیادی بات تو یہ بتلائی کہ من جہت تسلط نور الایمان علیہا وقہرہ ایہا، کہ نفس کے جتنے بھی مقامات ہیں وہ اس اساس پر ہے کہ نور ایمانی جو عقل میں آیا ہے وہ انسانی نفس پر اپنا تسلط حاصل کر لے، قبضہ کر لے، اور اس پر قہر کر کے اسے اپنے تابع بنا لے، اور اس کی بد خصلتوں کو، خسیس اور کمتر صفات کو ختم کر کے بدل کر اچھی اور عمدہ صفات اس کے اندر پیدا کر دے۔ تین باتیں فرمائی ہیں، تین پہلوؤں سے نفس کو مقامات حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو نور ایمانی کا اس نفس پر تسلط ہو، دوسرا اس نور ایمانی کا اس نفس پر قہر اور غلبہ ہو، اور تیسرے یہ کہ اس میں جو خسیس قسم کی، پست اور گندی قسم کی صفات ہیں نفس کے اندر پائی جاتی ہیں ان کو وہ بدل کر اچھی اور فاضل صفات کے اندر تبدیل کر دے، تغیر کر دے۔ یہ تین باتیں نفس میں پیدا ہوتی ہیں تو اس سے مقامات حاصل ہوتے ہیں۔ اب نور ایمان دراصل عقل میں پیدا ہوتا ہے۔ عقل کے جو مقامات پیچھے 5 بیان کیے گئے تھے، یقین سے لے کر باقی، تو ان مقامات کے اثرات قلب پر آتے ہیں، اور پھر قلب چونکہ حاکم ہے نفس پر تو وہ نفس میں تبدیلیاں اور تغیرات پیدا کرتا ہے۔ نور ایمان عقل سے قلب میں اور قلب سے نفس میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ تسلط جب نفس پر حاصل ہو جاتا ہے نور ایمانی کو، تو اس سے اچھی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ 4 مقامات بنیادی طور پر نفس میں پائے جاتے ہیں۔ نفس چونکہ شہوات اور خواہشات اور مطالبات کا مرکز ہے، وہ حیوانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت مطالبے کرتا رہتا ہے، اس لیے اس کا جو پہلا مقام ہے وہ توبہ ہے، کہ وہ اپنی غلط خواہشات اور شہوات سے توبہ کرتا رہے۔ جب نور ایمان بذریعہ قلب عقل سے نفس پر مسلط ہوتا ہے تو جو کیفیت، جو حالت، جو مقام انسان میں سب سے پہلے آتا ہے وہ توبہ ہے۔ اس لیے نمبر 1 التوبہ۔ 4 کل مقامات یہاں شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں، اور توبہ کے لیے بڑی بنیادی شرط جو کئی دفعہ پہلے بھی بیان ہوتی ہے کہ جو جرم کیا ہے، غلطی کی ہے، نفس نے کسی بد خصلتی کا اظہار کیا ہے، گناہ کا کوئی کام کیا ہے، اس پر پورے دل سے، صدق دل سے ندامت ہو، نفس کو شرم آئے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر اس فعل کے نتیجے میں کسی انسان کا یا اللہ کا حق مارا گیا ہے تو وہ حق ادا کرے۔ کسی کے پیسے لوٹے ہیں، کسی پر تہمت لگائی ہے، چوری کی ہے، کوئی ڈاکہ ڈالا ہے،
یا اللہ کا کوئی حق چھوڑا ہے، نماز چھوڑی ہے، فرض نماز، تو اس کی قضائے ما فات، ندامت علی ما آت، قضائے ما فات، اور اس بات کا عزم کرنا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ وہ یہ حرکت نہیں کرے گا۔ یہ کیا کہلاتی ہے؟ توبہ۔ تو سب سے پہلا یہ مقام ہے، فَأَوَّلُهَا۔ توبہ میں جو سب سے پہلا مقام ہے وہ یہ کہ ان ینزل نور الایمان من العقل المتنور بالعقائد الحقۃ الی القلب، کہ نور ایمانی اس عقل سے جو سچے اور حق عقائد کے نور سے منور ہو چکی ہے، اس عقل سے قلب کی طرف منتقل ہو۔ سب سے پہلے نور ایمانی ایسی عقل سے جو سچے اور صحیح عقائد کی بنیاد پر روشنی حاصل کر چکی ہے، المتنور بالعقائد الحقہ، وہ عقل مراد ہے یہاں، کہ خود نور یقین اور نور ایمان سے عقل بھرپور ہو، اور پھر اس عقل سے وہ نور الی القلب، فیزدوج بجبلۃ القلب، اور وہ قلب پر اتر کر قلب کی فطرت بن جائے، اس کے ساتھ اس طرح مکس ہو جائے، ازدواج ہو جائے، اس کا ایسی شادی اور نکاح ہو جائے کہ قلب کی جبلت کا حصہ بن جائے وہ عقلی نور ایمانی۔ جبلت قلب کے ساتھ جب وہ مکس ہو جاتی ہے، یعنی قلب اور عقل ایک پیج پر آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ، تین اگلے مرحلے بیان کیے ہیں۔ فَيَتَوَلَّدَ بَيْنَهُمَا زَاجِرٌ يَقْهَرُ النَّفْسَ وَيَزْجُرُهَا عَنِ الْمُخَالِفَاتِ۔ قلب اور عقل جو نور ایمانی سے منور ہو چکے ہیں، اس کے نتیجے میں قلب اور عقل میں ایسی ڈانٹ ڈپٹ کی حالت پیدا ہو جائے، زاجر، ڈرانے اور دھمکانے والا وجود میں آ جائے، جو نفس پر غلبہ پا لے۔ عقل اور قلب کے باہمی نورانی ملاپ سے ایک ایسی ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا، نفس کو روکنے والا زاجر وجود میں آ جائے، جو نفس پر غالب آئے، اور پھر اسے نور ایمانی کے تقاضوں کے جتنے بھی مخالف پہلو ہیں ان سے روکے۔ جو تو ضرورت اور تقاضے کے مطابق ہے نفس کا، کھانا پینا وغیرہ وغیرہ شریعت کے مطابق ہے تو اس کو تو رہنے دے، اور اس سے زائد کی وہ خواہشات اور مطالبات کرے، ناجائز حکم توڑے کوئی، حرام کھانے کا اور حرام کاری کرنے کا، تو یہ جو نور ایمانی کا زاجر ہے یہ اس کو چابک رسید کرے کہ خبردار یہ حرکت نہیں کرنی۔ توبہ کا سب سے پہلا عمل یہ ہے۔ اور جب وہ کوئی غلط نفس نے مطالبہ کیا اور نور ایمانی جو قلب اور عقل کے درمیان پیدا ہوا تھا اس نے آ کر ڈانٹ ڈپٹ کی، تو اس کے نتیجے میں ایسی ندامت بھی پیدا ہو، قلب اور عقل کے نور ایمانی کے نتیجے میں ندامت پیدا ہو، جو نفس پر غالب آ جائے اور نفس کو شرمندگی محسوس ہو کہ یہ تم نے برا خیال یا برا عمل کیوں پالا، اس پر ندامت اور شرم آئے اسے۔ وَيَأْتِي عَلَيْهَا، اور اس کے اوپر غالب آئے، اور وَيَأْخُذُ بِالتَّلَابِيبِهَا، اس کے گریبان پکڑ لے۔ جی، گریبان
جو بند کرنے کی یہ جگہ ہوتی ہے، ہار وغیرہ بھی یہاں ڈالتے ہیں، لبا، تو اس کو پکڑ لے، گریبان پکڑے۔ تیسری کیفیت یہ ہے کہ انہی عقل اور قلب کے باہمی ملاپ اور نورانی عقل سے، نور سے، ان کے درمیان ایک عزم بھی پیدا ہو، کیونکہ عزم کا مرکز قلب ہے، تو عزم پیدا ہو کہ آئندہ اگلے مستقبل کے زمانے میں وہ گناہ بالکل چھوڑ دے گا۔ تو ندامت، عزم اور زاجر، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والی، یہ تین چیزیں شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں توبہ کے بنیادی ارکان میں سے۔ نفس پر وہ اتنا غالب آ جائے عزم، اور اس کو مطمئن کر دے کہ جو شریعت کے احکامات ہیں وہ اس کی پاسداری کرے گا، اور شریعت نے جن چیزوں سے روکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، آئندہ وہ نہیں کرے گا۔ اس عزم کا ہونا ضروری ہے، ندامت کا، عزم کا، اور اس غلط عمل پر ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا قلب اور عقل، تین چیزیں ہوں گی تو توبہ ہوگی۔ شاہ صاحب نے اس کی دلیل کے طور پر قرآن حکیم کی آیت یہاں پر بیان کی ہے، قال اللہ تبارک و تعالی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ سورۃ نازعات میں اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے رب کے مقام سے ڈرا، خوف زدہ ہوا، اس پر خوف طاری ہوا کہ رب کا مقام کتنا اونچا ہے، اس کی جلالت شان، اس کی عظمت، اس کی ہیبت کے نتیجے میں اس کے اندر خوف کی کیفیت پیدا ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو اس کے لیے ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جنت اس کا کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ کے خوف اور اس کے مقام کا ڈر اس کو جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بنے گا۔ شاہ صاحب اس آیت کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا قَوْلُهُ، اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ من خاف، جو ڈرا، یہ دراصل بیان ہے اس بات کا کہ عقل نور ایمانی سے منور ہو، اللہ کے ڈر اور اس کے مقام اور کائنات پر اس کی قدرت اور گرفت، اس کے مالک الملک اور شہنشاہ ہونے کا یقین اس قدر غالب آ جائے کہ عقل اس نور ایمانی سے منور ہو جائے، اور خوف کا نتیجے میں وہ نور ایمانی عقل سے قلب میں نازل ہو جائے، محض عقلی تصور ہی نہ رہے بلکہ وہ عقل سے قلب پر نازل ہو جائے، اور قلب اور عقل مل کر ایک خاص حالت پیدا کر لیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر خوف کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا ہوتی ہے، لأن الخوف له مبتدأ و منتہا، اس کا مبتدا کیا ہے؟ ابتدا کس بات سے ہوتی ہے؟ کہ جس سے ڈرایا جا رہا ہے اس کی معرفت، اس کی بزرگی، اس کی شان، اس کی جلالت انسان کے سامنے آ جائے، اور اس کی سطوت، اس کو جو طاقت اور قدرت اور شان و شوکت حاصل ہے۔ آدمی حکمران سے ڈرتا ہے، باپ سے ڈرتا ہے، جس کی بھی خوف ہو، تو خوف کے نتیجے میں اس کی جو سطوت اور شان و شوکت اور اس کی جلالت شان جو ہے وہ اس کے اوپر ہو جائے، یہ ابتدا ہے۔ اور اس ابتدا کا محل عقل ہے، کیونکہ معرفت یا علم کا حصول کا مرکز عقل ہے، اور ایک کسی بھی خوف کی انتہا ہے جہاں جا کر وہ خوف مکمل ہوتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وَمُنْتَہَاهُ فَزْعٌ وَقَلَقٌ وَدَهْشٌ، گھبراہٹ ہے، دل میں دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، دہشت زدہ ہو جاتا ہے۔
یہ تینوں کیفیتیں قلب کے اندر پائی جاتی ہیں، اس کا محل قلب ہے۔ تو معرفت اور سطوت خداوندی کے نتیجے میں ذات باری تعالیٰ سے اس کی شان کے سامنے ایسا خوف، ایسی دہشت، ایسی گھبراہٹ طاری ہو جائے کہ وہ اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے اس کی نفرت، اس سے علیحدگی، اس کی طاقت اور حکمرانی کے سبب اس کے قلب کے اندر بیٹھ جائے، اس کا محل قلب ہے۔ یہ جب خوف پیدا ہو گیا ذات باری تعالیٰ کا، اور واما قولہ، اللہ کی اس آیت میں کہا وَنَهَى النَّفْسَ، کہ اس خوف کی جو عقل سے لے کر قلب تک جو نور ایمان حاصل ہو چکا ہے، اس کے نتیجے میں آیت کے اگلے حصے میں کہا گیا کہ اس نے آ کر نفس کو روکا۔ تو دراصل یہ بیان ہے اس نور کے نزول کا جو قلب اور عقل کے دو باہمی ملاپ سے اس کے اندر وجود میں آیا ہے، لِوَقَاعَةِ الْقَلْبِ إِلَى النَّفْسِ، کہ قلب جو ہے وہ نفس کی خواہشات اور ان کی تمام چیزوں پر غالب آ کر روکے، شدت کے ساتھ اسے دفع کرے۔ قلب حکم دے نفس کو کہ خبردار یہ غلط کام نہیں کرنا، اس کا قہر غالب آ جائے اس پر، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرے۔ ثم انقہار رہا و انزجارہا تحت حکم ہی، اسی کے حکم کے ماتحت اس کے اندر تمام غلبہ اور ڈانٹ ڈپٹ کا عمل اور غلبے کا عمل اس کے اندر ہو۔ پہلے مرحلے پہ نفس کو ایک خواہش پیدا ہوئی یا ایک غلط کام اس سے ہوا، اور نور ایمانی نے، عقل متنور نے قلب کو منور کر کے دونوں نے مل کر نفس کو روکا، تو آدمی خوف زدہ ہوا اور اس نے وہ عمل چھوڑ دیا۔ لیکن ایک دفعہ سے یہ مقام پیدا نہیں ہو جاتا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں پھر دوبارہ یہ عقل سے نور ایمانی دوسری مرتبہ آیا، پھر دل سے کیا ہے جڑا، پھر اس سے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کیفیت پیدا ہوئی، اللجا الی اللہ، ویفضی ذلک الی الاستغفار والانابہ، اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر کیفیت پیدا ہو اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، انابت اللہ کی طرف رجوع کرنے کی۔ اور یہ جو استغفار ہے، والاستغفار یفضی الی الثقالہ، یہ دل کو سیکل کرتا ہے، صاف ستھرا کرتا ہے، نفس کو صاف ستھرا کرتا ہے۔ نفس پر جو میل کچیل، زنگ آلودگی، اس گناہ کے کالے اثرات پیدا ہوتے ہیں، تو استغفار اس نفس سے اسے دور کر کے صاف کر دیتا ہے۔ یہ کیسے صاف کرتا ہے؟ اس کی حقیقت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن اذا اذنب، مومن آدمی جب اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، تو کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، کالا سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ فإن تاب، اگر وہ توبہ کرے، نور ایمانی کے نتیجے میں اس نفس کی ڈانٹ ڈپٹ کر کے توبہ اور استغفار کر لے، واستغفر، تو سُقِلَ قلبہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ سیقل کہتے ہیں ریگ مار سے کسی چیز کو چمکانا، میل کچیل، زنگ ونگ نکال دینا، اس کو کہتے ہیں عربی میں سیقل کرنا۔ سُقِلَ قلبہ، وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، جتنا وہ سیقل کرتا رہے گا، جتنا استغفار پڑھے گا، جتنی توبہ کرے گا، تو وہ بھی بڑھتی رہے گی،
یا گناہ کا کام کیا تو گناہ زیادہ ہوتا چلا جائے گا، اور اگر بہت ہی زیادہ گناہ کیے تو وہ قلب پر غالب آ جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا معاملہ بھی ہے کہ نور اگر ہے تو جتنا زیادہ استغفار کرے گا اتنا ہی وہ کیا ہے، بڑھتا چلا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نفس کے اوپر برے اعمال کی سیاہی ہے، یہی بڑھتے بڑھتے فذالکم الران یا رین، اسی کو کلا بل ران علی قلوبہم قرآن نے کہا ہے کہ ان کے دلوں پر رین آ گیا، زنگ آ گیا۔ الذی ذکر اللہ تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس آیت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یہ حدیث کا حصہ ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو وہ غلط حرکت کرتے رہے اس کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ان پر۔ اب یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ برے عمل سے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، اور اس کا علاج جو ہے وہ استغفار ہے۔ اب اس میں ایک لفظ آیا تھا نقطۃ سودا، یہ کیا ہے؟ اقول، شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس نقطۂ سودا کا مطلب یہ ہے کہ بہیمیت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا، ظلمت، وہ قلب میں ظاہر ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو دراصل بہیمیت سے ہوتا ہے۔ تو جب بہیمی خواہش، کسی لذت، کسی تقاضے سے ایک کام ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہے، ایک ظلمت دل پر لگ جاتی ہے۔ اور وَاِسْتِتَارُ نُورٍ مِّنْ انوار الملکیہ، ملکیت کے انوار میں سے ایک نور چھپ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ملکیت غالب ہوتی ہے تو بہیمیت چھپ جاتی ہے، جب بہیمیت غالب ہوتی ہے تو ملکیت چھپ جاتی ہے۔ تو یہاں ملکیت کا ایک نور چھپ گیا اور اس کی جگہ پہ بہیمیت کی ایک ظلمت غالب آ گئی۔ باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سُقِلَ قلبہ فرمایا ہے، تو سقالہ کیا چیز ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں سقالہ وہ روشنی ہے جو نفس پر پڑتی ہے نور ایمانی سے۔ عقل سے جب نور ایمانی قلب پر آتا ہے ذکر اللہ کی کثرت سے، استغفار سے، تو وہ روشنی پڑتی ہے، تو وہ جو ظلمت ہے وہ مٹ جاتی ہے۔ جہاں تک ران کا لفظ نہ آیا ہے تو ران کسے کہتے ہیں؟ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فغلبۃ البہیمیہ، بہیمیت کے غلبے کا نام رین ہے۔ اور وقبول الملکیہ رأساً، یہ چونکہ کافروں کا ذکر آ رہا ہے، ران علی قلوبہم، کہ ان کا دل جو ہے وہ مکمل ملکیت چھپ کر کفر کی حالت میں آ گئے۔ مکے کے مشرکوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ شاہ صاحب نے دوسری جگہ پر فرمایا الطاف القدس وغیرہ میں کہ اس کا جو قبہ ہے، ہر انسان کے اندر ایک قبہ ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے، ہمت کا قبے میں کوئی سوراخ ہی نہیں ہے جہاں سے ملکیت کی کوئی روشنی اس پر آئے۔ جن لوگوں کے لیے ختم اللہ علی قلوبہم کا لفظ استعمال فرمایا، تو مکمل ملکیت چھپ جاتی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب ایک دفعہ استغفار انسان پڑھتا ہے، نور ایمانی آتا ہے، ظلمت کو دھو دیتا ہے، ثم یتکرر، پھر بار بار یہ نور ایمانی نازل ہو اور حاجس نفسانی یعنی نفسانی خیالات کو دفع کرے۔ فَكُلَّمَا حَجَسَ خاطر المعصیہ من النفس، جب بھی نفس میں کوئی گناہ کا خیال پیدا ہو تو اس کے مقابلے میں ایک نور آئے، نور ایمانی، اور جیسے باطل کا بھیجا اڑا دیا جاتا ہے تو اس خیال کو سرے سے اس کا بھیجا اڑا دے۔ دماغہ کہتے ہیں پتھر کو سر پر ایسے مارنا کہ بھیجا اڑ جائے، جی، تو باطل کا سر کچل دے۔ یعنی جیسے ہی نفس کے اندر کسی گناہ کا خیال آئے یا گناہ کا ارادہ کرے تو فوراً وہ نور ایمانی آئے اور اس کو کیا ہے، سر کچل دے، اس کو اسے مٹا دے۔ اس توبہ کی اس حقیقت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بھی بیان فرمایا ہے۔
توبہ کے مقام. اور یہ جو یہاں منظر بیان کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ایسا ہو جائے جو آگے حدیث میں ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف میں یہ حدیث ہے جی لمبی، فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک بڑا سیدھا راستہ ہے، شاہراہ ہے، صراط مستقیم، اور اس کے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے راستے ہیں، سوران، دیواریں ہیں. جو بھی شاہراہ عام ہو، موٹر وے ہو، اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ دونوں طرف دیواریں ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہراہ مستقیم وہی ہوتی ہے کہ جس میں کوئی ادھر ادھر سے کوئی مداخلت نہ ہو، کوئی شیطان، کوئی بکری، کوئی بھیڑ، کوئی جانور، یا کوئی بے وقوف قسم کا دیہاتی جو ہے نا موٹر وے پہ چڑھ کر اپنی جان سے جائے یا حادثہ کروائے. شاہراہ تو وہی کہلائی جائے گی نا، اسی کو شاہراہ کہیں گے. صراط مستقیم اللہ مثال بیان کرتا ہے، اس کے دونوں طرف اس صراط مستقیم کے سورانی، سور کہتے ہیں دیوار کو جی، تو دونوں طرف کیا ہے؟ مسلسل دیوار ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ادھر ادھر اترنے کے لیے فیہما ابواب مفتحۃ، کچھ دروازے کھلے ہوئے ہیں، ونڈو کھلی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں اترنا پڑتا ہے. چلو، وعلی الابواب ستور مرخات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دروازوں کو جو صراط مستقیم پر ہیں پردے لٹکے ہوئے ہیں. ستور پردے ہیں جو مرخات لٹکے ہوئے ہیں. وعند رأس الصراط، جو راستے کا سرا ہے نا، وہاں ایک داعی کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے آؤ، بلا رہا ہوتا ہے اپنی طرف. مومن کو سیدھے راستے کی شاہراہ پر داعی بلا رہا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ مثال بیان فرمائی، اور وہ کہتا رہتا ہے کہ استقیموا علی الصراط، لوگوں بالکل سیدھے آنا. ادھر ادھر راستوں میں، دروازوں میں جو کھڑکیاں ادھر ادھر کھلی ہوئی ہیں، جاتیاں جوتیاں، اگر گاڑی چلانے والا ادھر دیکھے تو پھر ایکسیڈنٹ ہی ہوگا نا. ادھر ادھر مت دیکھنا، سیدھے چلے آنا، ادھر ادھر مڑنا بھی نہیں ہے. استقیموا علی الصراط کا اعلان کرتا رہتا ہے وہ. اور وہ کہتا ہے کہ لا تعوجوا، ٹیڑھے راستے یا غلط دروازے ان کے اندر داخل نہ ہونا، گاڑی ادھر موڑ لو، نہیں، بالکل سیدھے آنا. ایک داعی تو شاہراہ کے آخر میں سرے پہ کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے سیدھے آؤ، پکارتا رہتا ہے ہر ایک. اور یہ آدمی جو گاڑی چلا رہا ہے یا اس راستے پر چل رہا ہے، اس کے سر کے اوپر بھی ایک پکارنے والا ہے. وفوق ذالک داعٍ یدعو کلما ہم عبد ان یفتح شیئا من تلک الابواب. آدمی کو خواہش ہوتی ہے نا، ادھر بھی دروازہ کھلا ہوا، ادھر بھی کھلا ہوا، ادھر بھی کھڑکی ہے، ادھر بھی کھڑکی ہے، ادھر جاتی ماروں، ادھر جاتی ماروں، پتہ نہیں پردے کے پیچھے کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نقشہ کھینچا ہے، پتہ نہیں اس پردے کے پیچھے کیا ہو. تو ادھر بھی دیکھنے کی خواہش، ادھر بھی. جیسے ہی یہ چلنے والا ارادہ کرتا ہے، شیطان اس کو اکساتا ہے کہ ذرا پردہ کھول کے دیکھ، یا ادھر راستے پہ ذرا مڑ کے دیکھ، تو اس کے سر کے اوپر بھی اللہ نے ایک خاص سسٹم بنایا ہوا ہے، وہ داعی ہے اس کے اوپر. وہ کہتا ہے ویحک، اور تجھ پر بڑا افسوس، تو ادھر کدھر جا رہا ہے؟ وہ سامنے ٹارگٹ جہاں تجھے بلایا جا رہا ہے، سیدھا چل، یہ کھڑکی مت کھول اس ونڈو میں. اور آج کل تو بڑی ونڈو کھل جاتی ہیں موبائل کے اندر جی. بھائی گیا تو دیکھنے، خبریں سننے گیا تھا بالفرض، تو سیدھے راستے پہ خبریں سنے بندہ، لیکن درمیان میں فیس بک اور جناب پتہ نہیں کیا کیا کتنی ونڈو کھل جاتی ہیں، ان پہ پردے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. اب جی چاہتا ہے کھول کے دیکھو، اور پھر جب گھستا ہے تو پھر اس سے اندر ایک اور پردہ کھل جاتا ہے.
پھر اس کے اندر ایک اور پردہ کھل جاتا ہے۔ جی کیسی مثال دی ہے جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو وہ جو اندر کا ضمیر اور اس کے اوپر ایک دائی ہے، ان دونوں کا پھر آگے تعین بھی بیان کر رہے ہیں۔ وہ اس کو کہتا ہے افسوس مت کھول یہ ونڈو جی، فَإِنَّكَ إِن تَفْتَحْ، اگر تو اسے کھولے گا تو تو داخل ہو جائے گا، اور داخل ہو گیا تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا، اور نہیں تو جس کام کے لیے تم نے کوئی لغت دیکھنے کے لیے، کوئی اور اچھا کام کرنے کے لیے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہو، وہاں سے تو 2 گھنٹے کے لیے وہ کام ختم، تو مقصد ختم، اور وہ ونڈوز میں ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ مثال بیان فرمائی، پھر خود ہی اس مثال کی تفسیر اور تعبیر بھی بیان کی، اس کا مطلب کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ صراط سے مراد ہے اسلام، الصراط هو الاسلام، صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن پاک نے کہا کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ اسلام اور اس کا یہ جو پیغام ہے یہ میرا راستہ ہے اور سیدھا ہے، صراط مستقیم ہے، اسی کی اتباع کرو۔ اور یہ جو ادھر ادھر دروازے کھلے ہوئے ہیں، یہ وہ سیکورٹی زون ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ حرام ہے۔ جو دروازے ہیں المفتحہ محارم اللہ، اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ جیسے اب یہ جو ان ھذا صراط مستقیم کی آیت ہے، اس سے پہلے اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بی شیئا، آؤ میں بتاتا ہوں اللہ نے تم پر کیا چیز حرام قرار دی ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کو برا بھلا نہ کہو، اولاد کو قتل نہ کرو، ہاں جی ناپ تول میں کمی نہ کرو، معاہدات کو پورے کرو، انسانی حقوق پورے کرو، نہ چوری کرو، نہ زنا کرو، نہ ڈاکہ۔ یہ جتنے 10 دروازے کم از کم بیان کیے ہیں، 5 ادھر اور 5 ادھر، یہ اللہ نے حرام قرار دیے ہیں، یہ محارم اللہ ہے، یہ دروازے ہیں۔ وَأَنَّ السُّطُورَ الْمُرْخَاتَ حدود اللہ، یہ جو سطور ہیں، پردے لٹکے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے جو حد مقرر کی ہے کہ یہ ریڈ لائن کراس نہیں کرنی، اللہ نے جو حد مقتل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب مت جاؤ۔ تو حدود اللہ جو ہے پردے ہیں، اور وہ جو راستے کے سرے پر دائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دائی سے مراد ہے قرآن۔ اسلام کی شاہراہ پر قرآن اپنی طرف دعوت دیتا ہے، اور وہ دائی جو اس کے سر پر ہے وہ ہوا واعظ اللہ فی قلب کل مؤمن، عقل کا وہ نور ایمان جو اس نے کلمہ پڑھا تھا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس ایمانی نور کا جو عقل سے قلب میں آیا ہوا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ واعظ اللہ ہے، یہ روکتا ہے، عقل روکتی ہے نور ایمانی والی، قلب روکتا ہے، نفس کو منع کرتا ہے کہ دیکھو یہ حدود ہیں، دروازے ادھر ادھر کراس نہیں کرنے، سیدھے، وہ قرآن بلا رہا ہے تو تم نے سیدھے چلنا ہے۔ تو یہ اس مثال کے ذریعے سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری حقیقت واضح کر دی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 داعی کا ذکر کیا، 2 داعی ہیں۔ ایک داعی جو ہے وہ اس شاہراہ کے سرے پر کھڑا ہے، اور وہ قرآن اور شریعت، وہ ہمیشہ بندے کو پکارتا رہتا ہے سیدھے راستے کی طرف، بنسق واحد، ایک ہی طریقہ کار کے مطابق کہ سیدھے چلے آؤ، ہموار طریقے سے۔ اور دوسرا داعی جو ہے وہ ہر سفر کرنے والے سالک کے سر پر ہوتا ہے، جو ہر وقت اس کی نگرانی کرتا ہے، نور ایمانی۔ جب بھی کوئی بندہ معصیت کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فوراً چیختا ہے، ضمیر ملامت کرتا ہے، وَهُوَ الْخَاطِرُ الْمُنْبَجِسُ مِنَ الْقَلْبِ، جو دل سے پیدا ہوا،
اور وہ جبلت قلب سے اس کا تولد ہوا، اور وہ نور فائز تھا اس عقل سے جو نور قرآن سے منور ہوئی ہوئی تھی۔ نور قرآنی سے عقل منور ہوئی اور اس سے قلب منور ہوا، اور وہ قلب اور ضمیر ملامت کرتا ہے کہ تو یہ کام غلط کر رہا ہے، مت کر۔ گویا کہ وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنزَلَةِ شَرَرٍ يَنْقَدِحُ مِنَ الْحَجَرِ دَفْعَةً بَعْدَ دَفْعَةٍ۔ چکماق ایک پتھر ہوتا ہے نا جس میں آگ نکلتی ہے، شرارے نکلتے ہیں، تو اس قلب سے یکے بعد دیگرے شرارے نکلتے ہیں جی، یکے بعد دیگرے، اور نفس کو منع کرتے ہیں۔ اسی لیے مومن کا ایمان کا نور قلب کو کچوکے لگاتا ہے کہ بھائی تم جو ہے حرکت مت کرو، یہ بار بار ضمیر ملامت کرتا ہے، کم از کم 3 دفعہ تو اہم مرحلے پر روکتا ہے اس کو، اور پھر بھی باز نہ آئے تو پھر کہتا ہے جا تم نے جانا ہے تو جدھر مرضی جا۔ وَرُبَمَا يَكُونُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نور عقل یا نور قلب کے سے بھی اوپر اللہ کی خاص مہربانی اپنے خاص بندوں پر ہوتی ہے کہ اچانک ایک لطیفہ غیبی جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس کی معصیت گناہ اور اس کے درمیان آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے، وہ اس کو زبردستی کرنے نہیں دیتا، نفس کرنا بھی چاہے تو نہیں کرنے دیتا۔ اس کو قرآن حکیم نے برہان سے تعبیر کیا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول میں کہ زلیخا اور یوسف کے قصے میں زلیخا تو بالکل تلی ہوئی تھی، چاروں طرف سے کمرہ بند ہے، بلکہ 7 کمروں کے دروازے بند ہیں، اور خیال جو ہے وہ یوسف کے دماغ میں بھی آ گیا، تو فلولا ارآ برہان ربہ، فوراً یعقوب علیہ السلام کی تصویر اور برہان جو ہے اللہ نے بھیج دی، اور کہا خبردار یہ کام نہیں کرنا۔ قرآن کہتا ہے لولا ارآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کے برہان کو نہ دیکھتے تو خطرہ تھا کہ کہیں یوسف علیہ السلام بھی، کیونکہ انسان ہے، جوان ہے، خود حسین ترین ہے، اور حسین ترین عورت دعوت دے رہی ہے، تو خیال تو آ سکتا تھا نا، تو برہان حائل ہو گیا، اور اس برہان کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی، دروازے کھولتے ہوئے باہر کی طرف نکلے۔ تو بعض اوقات جو اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے برہان بھی آ جاتی ہے، اتنی واضح دلیل کہ جس کا کوئی رد نہیں کیا جا سکتا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَهَذَا كُلُّهُ مقام التوبہ، جتنی ہم نے یہ گفتگو کی ہے سب کا سب توبہ کا مقام کہلاتا ہے۔ یہ انسان کے اندر اتنا مقام بن جائے کہ غلط بات کا خیال یا غلط کام کا جو معاملہ ہے وہ اس سے رک جائے، اور توبہ اور استغفار کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جائے، جی اس کے اندر یہ کیفیت طاری ہو جائے، استغفار اس کی زبان پر جاری رہے۔ ذرا سی بھی غفلت ہو نفس کے کسی عمل کے نتیجے میں تو وہ بے ساختہ اس کی زبان سے، اس کے قلب سے استغفار طاری ہو جائے، یہ ہے مقام توبہ۔ نمبر 2، نفس کے مقامات میں سے دوسرا مقام حیا ہے۔ توبہ کا مقام حاصل ہونے کے بعد یہ مقام پیدا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جب توبہ کا مقام مکمل ہو جائے تو اس کے نتیجے میں نفس میں ایک خاص ملکہ پیدا ہوتا ہے، تثمر عزم حلالا عند احضار جلال اللہ تعالی، اللہ کی عظمت کو حاضر کرنے اور اس میں مزمحل ہونے کے نتیجے میں اس کے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں۔ توبہ کے ثمرات میں سے یہ ہے، ایسے کہ لا یغیرھا مغیر، کوئی تبدیل کرنے والا اس توبہ کی اس کیفیت کے اندر کوئی تغیر نہ پیدا کر سکے، اتنا مزمحل ہو جائے نفس، تو اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے حیا، شرم۔
حیا کسے کہتے ہیں؟ شاہ صاحب نے حیا کے بارے میں اچھی گفتگو کر کے بتلایا، ایک ہے طبعی حیا یا بزدلی کی حیا اور شرم، یہ حیا مراد نہیں ہے یہاں، وہ تو نقص ہے جی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو، حیا لغت میں انحجام النفس عما یعیبہ الناس فی العادہ، لوگ عام طور پر عرف میں جس بات پر کسی کا عیب نکالتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، تو نفس اس وجہ سے رک جائے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لغت میں تو حیا اس کو کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے کوئی غلط حرکت نہیں کرتا، اس لیے کہ لوگ اس کو کیا ہے کہیں گے کہ اچھا آدمی ہے جس نے یہ حرکت کی ہے، برا سمجھتے ہیں، عیب والی بات سمجھتے ہیں، تو آدمی اس سے حیا کرتا ہے۔ یہ تو اس کا لغوی معنی ہے، مقام سمجھانا چاہتے ہیں نا، تو یہ مقام نہیں ہے، یہ تو اس کا لغوی معنی ہے۔ تو شریعت نے اس لفظ کو، ان حیا کے لفظ کو منتقل کیا ملکۃ راسخۃ فی النفس، نفس کے اندر ایک مضبوطی سے جڑ پکڑنے والے ملکے کو کہتے ہیں۔ تنماء بہا بین ید اللہ، انسان کا نفس اس ملکہ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت اور عظمت کے سامنے ایسے پگھل جائے جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، کما ینماء الملح فی الماء، پانی کے اندر نمک ڈالو پتھر تو آہستہ آہستہ کیا پگھل کر پانی بن جاتا ہے۔ تو اللہ کی جلال اور ہیبت اور عظمت اور اس کے قہر کے نتیجے میں انسان کا نفس پگھل جائے جیسے نمک پگھلتا ہے، اور وہ فرما بردار نہ بنے، نفس کے اندر ان خیالات کے پیدا کرنے کا جو شریعت کی مخالفت پر مبنی ہے، اور وہی 10-12 بنیادی چیزیں ہیں جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام قرار دیا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، خود قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انسانیت دشمن حرکتیں ہیں، قتل انسانیت، کم تولنا، کم ناپنا، معاہدات توڑنا، شرک کرنا وغیرہ وغیرہ، شریعت کے مخالف بات۔ یہاں مولانا سندھی نے جنید بغدادی کا قول نقل کیا حیا کی تشریح میں، نیچے حاشیے میں، وقال الجنید، جنید بغدادی فرماتے ہیں حیا ایک ایسی حالت کا نام ہے کہ جب اللہ کی نعمتوں کا انسان مومن مشاہدہ کرتا ہے تو اس نعمتوں کے شکریہ کی ادائیگی میں کوتاہی محسوس کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ نے مجھ پر دی ہیں ان کا میں شکر ادا نہیں کر پا رہا، تو اس حالت کو کیا ہے حیا کہتے ہیں۔ جنید جس مقام پر بیٹھے ہیں انہوں نے اونچے درجے کی تعریف کرنی تھی حیا کی، اور ذوالنون مصری کی تعریف بھی نیچے نقل کی ہے کہ حیا دل میں اللہ کی ہیبت و جلال کا پیدا ہونا، اور اس کے نتیجے میں جو غلط حرکت پہلے ہو چکی ہے، گناہ یا کوئی غفلت، اللہ کے سامنے پیش ہونے کی وجہ سے اس سے وحشت اور نفرت کرنا۔ تو ذوالنون مصری نے اپنی حالت کے مطابق حیا کی تشریح کر دی، اور جنید جس اعلیٰ مقام پر بیٹھے ہیں انہوں نے اس کے تناظر میں بات کی۔ یہ شریعت نے منتقل کیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کو کہ ملکہ راسخہ کا نام ہے کہ جو انسان کو اللہ کی ہیبت و جلال کے سامنے پگھلا کر رکھ دے، یہ ملکہ، اس کو حیا کہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمانیات میں سے ہے۔ پھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی تفسیر فرمائی۔ اب دیکھو یہ صوفیہ کی جتنی بھی بحثیں ہیں، شاہ صاحب احادیث سے اسے ثابت کرتے ہیں
کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں تصوف جو ہے نا جی صوفیوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ سے اچھی طریقے سے حیا کرنا چاہتا ہے، حق الحیائی، جتنا حق حیا کرنے کا حق تو 3 کام کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام کرے گا تو کامل حیا والا ہوگا اور کامل ایمان والا ہوگا۔ کیا؟ وہ حفاظت کرے اپنے سر کی، اور سر میں جو چیزیں ہیں، ما وعا، سر نے جو محفوظ کی ہوئے، آنکھیں، زبان، کان، ناک، یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ چہرے میں ہے نا۔ زبان کا غلط استعمال نہ کرے، کانوں کا غلط استعمال نہ کرے، آنکھوں کا غلط استعمال نہ کرے، خوشبو سونگھنے اور ناک سے سونگھنے کا عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ غلط استعمال نہ کرے۔ مثلا نظر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان النظر سہم من سہام ابلیس من ترکہا مخافتی یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ بد نظری کسی نامحرم عورت یا نامحرم مرد پر نظر ڈالنا یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے اس سے اس لیے بچا کہ میرا ڈر اور خوف تھا، میرے ڈر سے بچا، تو دل میں ضرور مٹھاس پائے گا۔ بد نظری ایک لذت پیدا کرتی ہے انسان میں، اور وہ شیطانی لذت ہوتی ہے، اور جو اللہ کے ڈر سے اسے چھوڑ دے تو حلاوت ایمانی کی مٹھاس اسے کیا ہے؟ اس کے قلب میں محسوس ہوگی۔ تو مثلاً سر اور سر سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا، کامل حیا کا ایک جز یہ ہے کہ سر اور جو کچھ سر میں ہے اس کی حفاظت کرے، صحیح اور جائز اور ضرورت کی جگہ پہ اسے استعمال کرے، نظر کو، کان کو، زبان کو، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ کون فرما رہا ہے؟ صوفیوں کے سردار، انبیاء کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ حیا کا دوسرا اثر یہ ہو کہ اپنا پیٹ اور پیٹ سے متعلقات جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی بھی حفاظت کرے۔ پیٹ اور پیٹ سے نیچے کی تمام چیزیں، پاؤں کی، ٹانگوں کی، شرمگاہ کی، پیٹ میں داخل ہونے والی خوراک کی، ہاں جی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تمام چیزیں ما حوا، پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرے حیا کے نتیجے میں۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو یاد رکھے، جی، مرنا ہے اور بوسیدہ ہو کر جسم کا گل سڑ کر مٹی میں مل جانا ہے۔ حیا کا تیسرا اثر یہ ہونا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جی، ترمذی کی یہ روایت ہے، جی، اور فرمایا من اراد الآخرۃ، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا تو دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دے، تعیشات ترک کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے یہ کام کر لیا اس نے اللہ سے حیا کا حق ادا کر دیا۔ تو مقام حیا کے لیے یہ 4 چیزیں ضروری ہیں، 3 چیزیں حفاظت سے متعلق ہیں، ایک موت اور ایک آخرت کے ارادے سے، اللہ کے تعلق سے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ذرا یہاں حیا ٹھہر کر سمجھ لو کہ شرعی طور پر حیا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے حیا بیان کیا وہ کیا ہے۔ اقول، شاہ صاحب کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ کبھی عرف میں انسانوں کی آپس کے استعمالات میں حیا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس انسان کے لیے جو اپنی طبعی جبلت کی کمزوری کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر پاتا، اتنا بزدل اور کمزور ہے کہ اسے شرم آتی ہے، لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا اور اس کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرتا۔ ایک حیا یہ ہوتی ہے،
کہ لوگ اسے کہیں گے جی کہ یہ کیا ہے اس کے لیے، یا کہیں گے کہ شرم والا ہے، تو اپنی جبلت کی وجہ سے وہ یہ کام کر رہا ہے نا، کہ وہ شرم کر رہا ہے، شرمیلا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے اس آدمی کو بھی، حیادار آدمی کہ جو صاحب مروت ہوتا ہے، دوسروں کا لحاظ رکھتا ہے، ولا یرتکب، وہ اس کام کا ارتکاب اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے بارے میں لوگ باتیں بنائیں گے، لاجلہ قال کہ انہو، کہ یہ شرم والا ہے، ہاں جی، تو شرمیلا پن کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتا۔ دو ہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یا عرف میں اس کو کیا ہے، برا کام سمجھا جاتا ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ہاں جی، ایک آدمی اپنے چھوٹے بھائی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، تو وہ چھوٹا بھائی، چھوٹے عام طور پر شرمیلے ہوتے ہیں، تو بڑا بھائی اس کو کہتا تھا شرم کیوں کرتا بھائی، تو بے شرم بن جا۔ تو یہ اس نے تو کہا تھا اس تناظر میں کہ بزدلی اور ذوق کی بات دھڑلے سے بات کرنی چاہیے۔ یہ ابھی وہ کہہ ہی رہا تھا تو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیوں حیا سے روک رہا ہو، حیا تو من الایمان ہے جی، حیا من الایمان ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو دو طرح کی شرع جو ہے نا، یہ جو حیا ہے، یہ مقامات میں سے نہیں ہے، یہ تو طبی کمزوریاں ہیں، طبی، یا اتنا کمزور ہے کہ لوگوں کی باتوں کے کہنے سننے کی وجہ سے کیا ہے، شرم کر رہا ہے، تو یہ تو اس کے ناکارہ پن ہونے کی وجہ، یہ اس کو تصوف کے مقامات میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کا معنی متعین کر دیا کہ ایسے افعال ہوں جو سر اور اس سے متعلقات کی حرام کاریوں سے کیا حفاظت کریں، اور اس کے نتیجے میں یہ چیزیں اسے حاصل ہو جائیں، اور عادت کے دائرے سے باہر نکلے، وہ شریعت کا پابند ہو تو اسے حیا کہیں گے۔ وہ تو طبی کمزوری ہے، اس کو مقام سے تعبیر نہیں کریں گے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سر کی حفاظت کرے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ بیان ہے ان افعال کا جو ملکہ حیا سے وجود میں آتے ہیں، من ملکۃ الحیاء المراد، جو مراد حیا ہے، کہ آنکھوں کی حفاظت کرے، کانوں کی حفاظت کرے، اس لیے کہ اللہ نے روک دیا۔ یہ نہیں کہ اس میں جرت ہی نہیں ہے آنکھیں کھول کر کسی عورت کو دیکھنے کی، اس کے کانوں میں سننے کی طاقت ہی نہیں ہے، اس کی زبان میں کوئی صلاحیت اور استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامنے دھڑلے سے بات کر سکے، شرم کی وجہ سے زبان ہی نہیں کھلتی۔ تو یہ مقام نہیں ہے، طاقت ہے، اسے حسن اور غیر حسن کا پتہ ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے، اس لیے رکتا ہے پوری تمام تر طاقت اور قوت سے۔ اس کی سماعت بھی تیز ہے، نظر بھی تیز ہے، زبان کا ذائقہ بھی اعلیٰ ہے، بیماری کی وجہ سے نہیں کہ وہ چکھتا نہیں ہے، یا ایسا کمزور ہے کہ شراب پی کر ایسا پاگل ہو جاتا ہے کہ دماغ ہی ختم ہو جائے، نہیں، کنٹرول کر سکتا ہے لیکن نہیں پیتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا، اللہ نے منع کر دیا۔ یہ حیا ہے۔ جتنی بھی شریعت کی مخالفات والی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو یاد رکھے۔ تو یہ دراصل بیان ہے اس بات کا کہ یہ حیا کی کیفیت اس کے نفس کے اندر جڑ پکڑ لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ارادہ اور عزم کر لیا آخرت کا، تو دراصل یہ بیان ہے اس بات کا کہ اس کے اندر زہد اور تقویٰ کی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ حیا جو ہے وہ کبھی زہد سے خالی نہیں ہوتی، کیونکہ حیا کا مطلب ہی یہ ہے کہ آدمی غیر ضروری چیزوں کی طرف متوجہ نہ ہو۔ زہد اسی کو کہتے ہیں، آگے آ رہا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا حیا کا مقام نفس کا۔ اور تیسرا اہم ترین مقام الورع ہے۔
توبہ کے نتیجے میں حیا کا مقام پیدا ہوتا ہے، اور حیا کے نتیجے میں حیا کامل اور مکمل ہوگی تو پھر ورع آئے گا۔ درمیان میں چھلانگ مار کر اگلا نہیں لے سکتے۔ فَإِذَا تَمَكَّنَ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِنسَانِ، کسی انسان میں حیا اچھے طریقے سے گھر کر گئی اور نور ایمان نازل ہو گیا اور جبلت قلب کے ساتھ مل گیا، پھر نفس کے اندر داخل ہو گیا، تو وہ تمام شکوک و شبہات والی چیزیں ہیں، شبہ والی چیزیں ہیں، ان سے رک گیا۔ اس کو کہتے ہیں ورع، پرہیزگار، پرہیزگار ہو گیا۔ ایک حدیث لمبی یہاں پر لائے ہیں جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی بالکل واضح کر کے بتلا دیا کہ یہ چیزیں حلال ہیں، اور والحرام بین، اور حرام بھی بتلا دیے کہ یہ چیزیں حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے، زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، یہ سب حرام۔ اور حلال کی فہرست بھی بتلا دی کہ توحید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لانا ہے، نماز پڑھنا، روزہ وغیرہ وغیرہ، کھانا پینا کون سا حلال ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان بینہما امور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشتبہ امور ہے۔ مثلاً حلال اگر 1 ڈگری ہے اور حرام 100 ڈگری ہے، تو ان کے درمیان یہ ڈگریاں ہیں نا، مشتبہات۔ اور خاص طور پر جب سینٹر میں بات آ جائے، ذرا سا معمولی سا فرق ہو کہ ادھر حلال کے دائرے میں ہے، یا مثلاً ادھر 50% حلال اور ادھر 50% حرام یا مکروہات، تو درمیان والی کیا ہوں گی؟ مشتبہ ہوں گی نا چیزیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ مشتبہ کو نہیں جانتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو جو آدمی شبہ والی چیزوں سے بھی بچا، اس نے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنا دین بھی بچا لی۔ اور ومن وقع فی الشبہات، اور جو شبہات میں داخل ہو گیا تو ایک وقت آئے گا کہ واقع فی الحرامی، حرام کی جو فہرست ہے اس کے اندر داخل ہو جائے گا، کیونکہ پہلے مشتبہ چیز آتی ہے، لقمہ مشتبہ حلق میں اترتا ہے تو پھر آہستہ 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 بندہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک یہ روایت ہے۔ دوسری روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو تمہیں شک میں مبتلا کرتی ہے نا کہ پتہ نہیں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، اس کو چھوڑ دو اور اس بات کو اختیار کرو کہ جس میں کسی قسم کا تجھے شک نہ ہو۔ اس لیے کہ فإن الصدق طمأنینۃ، کہ جو سچائی ہے اس سے اطمینان ہوتا ہے۔ شک کا کانٹا کہیں آ جائے تو پھر اطمینان نہیں رہتا، بے اطمینانی دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے۔ اور جھوٹ جو ہے وہ شک ہے، ریبہ ہے۔ دوسری روایت۔ تیسری روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ متقین میں سے شمار نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑے، حتیٰ یدع ما لا باس بہ حذرا لما بہ باس۔ ایک وہ کہ جس میں کچھ خرابی ہے، اس ڈر سے ان مشکوک چیزوں کو بھی چھوڑ دے جس میں لا باس، کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں چلو جی کوئی حرج کی بات تو ہے نہیں، اختیار کر لو۔ وہ ایک دفعہ کرتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے، تیسرا کرتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ کہاں باس کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ 3 روایتیں لائے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں ذرا ان کی حقیقت سمجھیے۔ اقول، میں کہتا ہوں کہ کسی مسئلے میں 2 چیزوں کا ٹکراؤ ہو، حلال کا بھی اور حرام کا بھی، اسے کہتے ہیں مشتبہ، کہ وجہ اباحہ، اس میں مباح ہونے کا پہلو بھی ہے اور ایک پہلو سے وہ حرام بھی ہے، دونوں چیزیں پائی جاتی ہوں، یہ مشتبہ ہے۔ اب یہ اشتباہ 2 وجہ سے ہو سکتا ہے، یا تو مسئلہ جہاں شریعت سے لیا ہے وہاں لینے میں یہ
اباحت اور حرام کے دونوں پہلو آ گئے، مثلاً دو حدیثیں ایسی آ گئیں جو ایک دوسرے سے مخالف تھیں، یا دو قیاس ایسے آ گئے کہ جن میں دونوں میں آپس میں متضاد ہیں۔ تو جب دو چیزیں الگ الگ آ گئیں تو احتیاط اور ورع کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اگرچہ اس کی اشتباہ پیدا ہو گیا تو اس کو ایسے چھوڑ دے جیسے کہ گویا کہ حرام کو چھوڑ رہا ہے، یہ ہے ورع۔ کیونکہ ہمارے پاس اب کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ دو متضاد حدیثیں آ گئی ہیں، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود نہیں، صحابہ موجود نہیں، ان دونوں حدیثوں میں کوئی تطبیق نہیں ہو پا رہی۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز استعمال کی جا سکتی ہے، دوسرے حدیث سے معلوم ہوا کہ نہیں کی جا سکتی، تو مشتبہ ہوگی نا۔ تو مشتبہ ہونے کی صورت میں اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یا اسی طریقے سے کسی حادثے کی صورت کو تطبیق، کسی واقعے کی تطبیق نہیں دی جا سکتی شریعت کے ساتھ، بما تقرر فی الشریعہ، اس میں اباحت کا حکم بھی ہے اور تحریم کا، حرام کا حکم بھی ہے، تو وہاں بھی اشتباہ پیدا ہو گیا۔ فلا یصفو ما بین العبد و بین اللہ، تو گویا کہ ایسی صورت میں اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے وہ صاف ستھرا نہیں رہتا، مگر اس وقت جب آدمی اس مشتبہ چیز کو چھوڑ دے۔ والاخذ بما لا اشتباہ فیہ، اور اس چیز کو اختیار کرے جس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، پیچھے بھی شاہ صاحب نے ان حدیثوں پر گفتگو کی تھی۔ دیکھو اس بات پر فقہاء اور محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ جو دل میں کھٹکے والی بات ہے یا شبہ والی بات ہے، اس سے مراد تمہارے نفس کا کھٹکا نہیں، کیونکہ جو وہمی لوگ ہوتے ہیں انہیں تو ہر بات میں شبہ رہتا ہے۔ جو نفسیاتی مریض ہوتا ہے تو اسے تو یہ بھی یہاں بھی شبہ، وہاں بھی شبہ، وہاں بھی شبہ، تو کہو جی لو جی حدیث میں آیا مشتبہات چھوڑ دو، تو پھر کرو کیا؟ ان کو تو وضو میں بھی شبہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں وضو میں نے پورا، حالانکہ پورا لوٹا کیا بلکہ مشق اس نے بھر وضو میں بہا دی، پھر بھی شبہ میں ہے کہ جی پتہ نہیں وضو ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ مشتبہ چیز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جو بات کہی ہے کہ دل میں جو کھٹکے اسے چھوڑ دو، تو تمہارا دل کوئی معیار ہے؟ دل میں تمہارے کھٹکتے، تو مریضوں کو تو ہر وقت ہر چیز کھٹکتی ہے، ان کو تو سچی روٹی بھی کیا کڑوی لگتی ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ اس لیے شاہ صاحب نے اس مشتبہ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ وہ جہاں شریعت کی دو حدیثوں میں تعارض ہو، دو حدیثیں کہہ رہی ہوں ایک دوسرے سے متضاد بات، تو اس بات کو چھوڑ دو، اس جھگڑے میں مت پڑو۔ ایک اور دوسرا یہ کہا کہ شریعت کے جو معیارات ہیں نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں، اب ایک واقعہ ان معیارات پر پورا نہیں اتر رہا، تو اس تناظر میں ہم کہیں گے کہ ایسی مشتبہ چیز چھوڑ دو۔ ورنہ اگر لوگوں کو یہ ہو جائے تو بہت سارے سینکڑوں بیمار لوگ ہیں جن کو ہر بات میں شبہ، ہر بات میں شک، ہر بات میں، تو جو بیچارہ شکی مزاج ہے وہ تو پھر شبے میں ساری چیزیں ہی چھوڑ دے، تو پھر تو کرے گا کیا؟ تو ڈھل مل یقین لوگوں کی بات نہیں ہے، مسئلے کی بات ہے یہاں پر کہ اس مسئلے کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ ہے ورع۔ چوتھی قسم جو ہے وہ ترک ما لا یعنیہ، جب توبہ کا مقام مکمل ہو جائے اور اس کے بعد حیا کا مقام مکمل ہو جائے، اس کے بعد ورع کا مقام مکمل ہو جائے، تو پھر چوتھا مقام پیدا ہوتا ہے، ترک ما لا یعنی، جو فضول دنیا کے کام ہیں آدمی انہیں چھوڑ دے جی۔ تو نور ایمانی نازل ہوتا ہے، جبلت قلب میں مکس ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کے اوپر یہ کشف طاری ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا لمحہ کوئی بھی وقت حاجت اور ضرورت سے زائد چیزوں میں استعمال نہیں کرے گا۔ ٹائم مینجمنٹ،
ترک مالا یعنی کیا چیز ہے کہ ایسا کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ، اور انسان کی ضرورت سے زائد ہے، اس کو چھوڑ دے۔ لا یعنی کاموں کو ہر ٹائم ہر وقت کسی نہ کسی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں خرچ کرے، 24 گھنٹے۔ سونا بھی ہے تو اس لیے کہ توانائی حاصل کر کے ریلیکس ہو کر، روٹی کھانی بھی ہے تو ایک ضرورت ہے، باقی 24 گھنٹے صبح سے شام تک اس کا ٹائم جو ہے خدمت انسانیت یا اللہ کی رضا اور اللہ کے تعلق میں خرچ ہو، یہ ہے۔ لأنه يصده عما هو بسبيله فانحدر إلى النفس، نفس پر یہ چیز آ جائے اور فکفها عن طلبه، ضرورت سے زائد چیزوں اور لا یعنی چیزوں کی طلب سے وہ ہاتھ روک لے۔ یہ مقام جو ہے اس کو بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کسی انسان کے اسلام کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ لا یعنی اور فضول کاموں کو وہ چھوڑ دے، زندگی کے پورے اوقات میں کوئی فضول اور لغو کام نہ کرے۔ یہ نفس کا آخری اور کامل مقام۔ اقول، میں کہتا ہوں، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہر کل شغل بما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ ہر وہ مشغولیت جب انسان اختیار کرتا ہے تو وہ کالا نقطہ لگاتا ہے نفس پر، نقطہ سودا ہوتا ہے فی مرآت النفس، نفس کے آئینے پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ مرآت عربی میں کہتے ہیں آئینہ، شیشہ، ایک ہے مرا اور ایک ہے مرا۔ مرا عورت کو کہتے ہیں اور مرآت آئینے کو کہتے ہیں۔ الا ان ما لا بد له منه فی حیاتہ، سوائے اس ضرورت کے کہ جو اس کی زندگی بسر کرنے کے لیے لازمی اور ضروری چیزیں ہیں، بس اس میں مشغول ہوں۔ اور جب اس کو ایسی چیز مل جائے کہ جو اس کی ضرورت کو پورا کر لے جی، اور اس لیے اس نیت کے ساتھ کہ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس نے کھانا کھایا ہے، نیند کی ہے، دوسرے کام کیے ہیں، تو وہ اس کے لیے معاف ہے، کیونکہ وہ تو ضرورت ہے، اس کے بغیر تو زندہ رہنا۔ اتنی روٹی کمانی ہے کہ بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنی ہے تو ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا سِوَى ذَلِكَ، اس کے علاوہ اللہ کا واعظ مومن کے قلب کو حکم دیتا ہے کہ فضول کاموں سے اپنے ہاتھ کو روک لے۔ اب یہ ترک مالا یعنی ہی یہی زہد ہے۔ زہد کی تعریف کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لائے ہیں کہ ما ہی الزہد، زہد کسے کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو زہد یہ نہیں ہے دنیا میں کہ حلال کو حرام بنا لو، اللہ نے جن چیزوں کو تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے تم زہد کے نام پر اس کو کیا بنا لو؟ حرام بنا لو۔ یہ زہد نہیں ہے، اور نہ ہی یہ زہد ہے کہ جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس کو ضائع کرتے پھرو۔ زہد فی الدنیا یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جو مال ہے، مثلا یہ چیز ہے، اور اس ہاتھ میں جو تمہارے اندر چیز ہے اس پر زیادہ اعتماد نہ ہو جو اللہ کے قبضے میں ہے۔ یہ ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے تھا، بس کافی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زہد ہے۔ اور زہد یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت تمہیں پہنچی، تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، تو اس مصیبت کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے جو ثواب اور انعام آنا ہے وہ تمہیں زیادہ پسند ہو اس کے مقابلے میں جی ارغب منک فیہا لو انہا ابقیت لہا، اگر وہ تمہارے لیے مصیبت ہے، جانا اس کا ختم ہونے کے مقابلے میں مصیبت کا ہونا تمہارے اجر کو زیادہ بڑھا رہا، اس لیے کہ اللہ کے قضاء و قدر کے تحت یہ معاملہ ہوا ہے۔
تو یہ زہد ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری نے مولانا سندھی کو خط لکھا، مولانا سندھی وہاں ٹھہرے ہوئے تھے امروڈ شریف میں، دین پور میں، کہ میرے جسم پر پھوڑے پھنسیاں ہیں، تکلیف ہے۔ تو حضرت سندھی نے لکھا کہ اگر صبر کر سکتے ہو اس مصیبت پر تو یہ زہد ہے اور بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو علاج کرا لو۔ تو زہد اسے کہتے ہیں جی۔ تو زہد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں بالکل واضح طور پر بیان کر دیا۔ ابن ماجہ اور ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، مشکات میں آئی۔ اقول، شاہ صاحب کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ زاہد جو دنیا میں ہے، زاہد کو دنیا میں ایسا غلبہ ہو کہ جو اس کو ابھارے سچے عقائد اور افعال محمودہ فی الشرع میں، شریعت میں جن اعمال کی تعریف کی گئی ہے وہ کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ زہد کا محل کیا ہے۔ زہد کا محل وہ ہے کہ شریعت نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے اس کو اختیار کرے، اس کے مقابلے میں جو شریعت کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ جو زاہدین 3-4 صحابہ حضرت عائشہ کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا جی ہم تو سارا دن روزے رکھیں گے، کسی نے کہا ساری رات عبادت کریں گے، کسی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، انہوں نے فرمایا یہ کیا ہے، یہ کوئی زہد ہے؟ میں نے شادی بھی کی ہے، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، سارے کام کرتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ افطار بھی کرتا ہوں جی۔ تو زہد تو یہ مجھ سے بڑے زاہد تم ہو سکتے ہو؟ جب ایک آدمی کے سامنے ضرورت سے زائد کاموں میں مشغولیت بری ہو جاتی ہے تو وہ اس کو ایسے ناپسند سمجھتا ہے جیسے انسان تکلیف دہ نقصان پہنچانے والی اشیاء سے بچتا ہے۔ طبی طور پر شاہ صاحب کہتے ہیں بسا اوقات انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ زہد بڑھتے بڑھتے تعمق تک چلا جاتا ہے، انتہا پسندی، تو وہ فَيَعْتَقِدُ مُؤَاخَذَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي صُرَاحِ الشَّرِيعَةِ، تو وہ اعتقاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ واضح شریعت کے سلسلے میں بھی مواخذہ کرے گا، یعنی شادی کر لی، شہوت پوری کی تو اللہ میں کہیں پکڑ لے گا۔ تو یہ جو زہد کا درجہ ہے کہ جس نکاح کو حلال قرار دیا ہے وہ اس سے زہد اختیار کرنا چاہتا ہے، تو گویا کہ حلال کو حرام بنا رہا ہے، یہ تو زہد نہیں ہے۔ اس لیے شاہ صاحب کہتے ہیں وَهَذِهِ عَقِیدَةٌ بَاطِلَةٌ، یہ تو باطل عقیدہ بنا ہے۔ اس لیے کہ شریعت نازل ہوئی ہے انسانی طبیعتوں کے دستور اور آئین کے مطابق، اور زہد جو ہے اس کا اصل ہدف کیا ہوتا ہے کہ انسان کو بشریت کے دائرے سے نکال کر اس کو کیا فرشتہ بنانے کے چکر میں ڈال دے۔ تو وہ زہد جو انسان کو انسانیت کے دائرے سے نکال دے تو وہ زہد کیا ہوا؟ وہ تو شریعت کا دشمن ہوا۔ وَإِنَّمَا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ تَكْمِيلًا لِمَقَامِهِ، یہ کوئی شرعی تکلیف نہیں ہے، یہ تو اگر کوئی سالک حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے مقام کی تکمیل کے لیے، تو اس کو شریعت کے مقابلے میں لایا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بسا اوقات ایک بیوقوف آدمی زہد کی وجہ سے کہ جی مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، جو کمایا ہوا مال یا اس کو حاصل ہوا ہوا مال ہے اس کو وہ ضائع کرے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں مثلاً گھر میں پیسے ویسے اٹھا کر دریا میں پھینکے، وَالرَّمْيِ بِهِ فِي الْبِحَارِ وَالْجِبَالِ، پہاڑوں میں پھینکا ہے، جی مجھے تو پیسوں کی ضرورت نہیں۔ تو یہ غلبہ اس کے اوپر مال کے ضائع کرنے کا شریعت نے اس کو کیا ہے کہا کہ تم تو مجرم ہو گئے، زہد نہیں ہوا ہے، تم نے جرم کیا ہے۔ بھئی وراثت میں مال ملا یا کما کر اس نے مال رزق حلال سے کمایا ہے، پھر اس کو ضائع کرتا ہے، تو ضائع کرنے کا نام تو زہد نہیں ہے نا، یہ تو کیا ہے نفسیاتی مرض ہے جی، علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ زہد کے احکام کے ظہور کے حوالے سے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ شریعت نے اعتبار کیا دو پہلوؤں سے۔ ایک تو یہ کہ وہ زائد جو ابھی حاصل نہیں ہوا، یہ مطلب ہے،
آدمی کے پاس ضرورت سے زائد مال ہے لیکن محفوظ رکھا ہوا ہے کہ کسی وقت ضرورت پیش آئے گی، کام آئے گا، یا کوئی غریب آ گیا مسئلہ ہوا تو اس کو میں ضرورت پوری کروں گا۔ ہاں جی، زہد کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں کوشش کی اس نے اور اس کے پاس زائد مال نہیں آیا اور پھر ہلکان ہوا پھرے کہ جی کیوں نہیں آیا، اسی تشویش میں مبتلا رہے جی۔ تو زائد جو چیز ہے جو ابھی حاصل نہیں ہوئی تو اس کے حصول کے لیے تکلف نہ اختیار کرے، روٹین میں کام کر رہا ہے تو وہ تو کرے، اس کے لیے ایسا اپنے آپ کو پھائے چڑھا لے کہ بھئی ہائے میں مر گیا اگر وہ نہیں ملے گی، تو یہ غلط ہے۔ اس بات پر اعتماد کرتے ہوئے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ میرا رزق بھی بھیجے گا، میرا رزق مجھے ملے گا اور آخرت میں مجھے ثواب ملے گا، یہ ہے زہد کا پہلا۔ اور دوسری یہ کہ وہ چیز جو آدمی سے کسی طرح سے گم ہو گئی، فوت ہو گئی، چھوٹ گئی، نہیں ملی، تو نفس اس کے پیچھے نہ پڑا رہے، ہائے میں مر گیا، فوت۔ یہاں تو کیا ہوتا ہے، زہد تو بات کی بات ہے، کوئی کسی کاروباری نے پرافٹ سوچا ہوا تھا، اس پرافٹ میں کمی ہو گئی تو اسی میں کہتا ہے جی بڑا نقصان ہو گیا۔ تو بھائی نقصان ہو گیا تو کیا ہوا، مال ہے، آئے آنے جانے کی چیز تھی، ختم ہو گیا، کیا پریشانی کی بات ہے۔ زہد یہ ہے کہ اس میں اپنی جان ہلکان نہ کرے، اپنی پوری محنت کرے، رزق حلال کمائے، ضرورت میں پوری کرے، آ جائے تو شکر ادا کرے، اور نہیں آیا یا کوئی چیز گم ہو گئی تو اس کے اوپر اپنی جان ہلکان نہ کرے، اس پر افسوس نہ کرے۔ اس ایمان پر کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اللہ نے اچھی بات کا وعدہ کیا ہے، صابرین اور فقراء کے لیے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ مجاہدے کی نفس کو ضرورت کیوں پیش آئی، یہ جو 4 مقامات بیان کیے ہیں، توبہ، حیا، ورع اور ترک ما لا یعنی، نفس کو مجاہدہ کر کے ان مقامات کے حاصل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ علمی طور پر جان لیجیے وعلم کہ نفس جو ہے فطری طور پر پیدا ہوا ہے شہوات کے پیچھے لگنے میں، ہمیشہ وہ یہی کام کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی ڈانٹ ڈپٹ نہ کی جائے، نور ایمانی سے اس کو بھرا نہ جائے۔ اور یہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قرآن حکیم میں کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، اس لیے کہ نفس برائی کا ہی حکم دیتا ہے سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم کرے۔ تو مومن کو اپنی پوری عمر اپنے اس نفس سے مجاہدہ کرنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کا نور اس کے نفس اور قلب پر نازل ہو، اور جب بھی کوئی داعیہ نفسانیہ پیدا ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی جلالت شان اور عظمت کو یاد رکھے، اور اللہ نے جو مطیعین فرما برداروں کے لیے جو ثواب رکھا ہوا ہے اسے یاد رکھے، اور یہ یاد رکھے کہ اگر غلط کام کیا تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ تو یہ اس کے قلب اور عقل سے ایک خیال پھوٹے، ایسا حق خیال جو باطل خیالات کو مٹا دے، مسلسل اسے انقلابی جدوجہد کرنی ہے کہ نفس کے غلط ارادوں اور خیالات کا رد کرنا ہے۔ فَيَصِيرُ كَأَن لَّمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا، وہ ایسا ہو جائے کہ وہ نفس جو ہے غلط خیالات جو پیدا ہو رہے ہیں وہ سرے سے مٹ جائیں، سوائے اس کے الا ان الفرق بین العارف والمستانف غیر قلیل۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ نفس کا مجاہدہ جو ہے نا، یہ آخر موت تک کرنا ہے۔ اس میں جو آدمی عرفان ذات حاصل کر چکا ہو اللہ کی، بڑا عارف باللہ ہو، اور ایک بالکل نیا ابتدائی مبتدی جو سلوک طے کرنا چاہتا ہے، ان میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے، ہر ایک کو آخر وقت تک۔ اس لیے اسے بھی وہ کام کرنا ہے، مجاہدہ کرنا ہے اپنے نفس سے۔ اس لیے نفس، اب دیکھو نا، یوسف علیہ السلام نبی ہیں، مجاہدے کے مرحلے سے گزرے ہیں،
اور اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اب نبی سے بڑھ کر کسی کو عارف باللہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جب وہ کہتے ہیں کہ میں نفس امارہ سے نہیں بچ سکتا اللہ کے رحم کے بغیر، تو یہ جو نفس کے خلاف مزاحمت اور مجاہدہ ہے، چاہے ابتدائی سالک ہو یا منتہی، ہر ایک کو یہ مجاہدہ کرنا ہے جی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہاں اور کون مستثنیٰ ہو سکتا ہے کہ جی مجھے استغفار کی ضرورت نہیں؟ التزاحم بین الخواطر، باقی رہی یہ بات کہ خیالات کے درمیان ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کر دیا کہ دو خیالوں کے درمیان المدافع کیسے کرنا ہے۔ خیال کا توڑ خیال سے کرنا ہے، برے خیال کا توڑ اچھے خیال سے کرنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ غلبۃ خاطر الحق علی خاطر الباطل۔ کیا کیا جائے؟ حق کے خیال سے باطل کے خیال کو توڑا جائے اور نفس کو حق کے تابع بنایا جائے، اور جب وہ مطمئنہ اور آداب عقل، اس عقل کے آداب سیکھ لے جو عقل نور ایمانی سے منور تھی، اس کے فرما بردار بن جائے، اور وہ بغیہا علیہ و اباءہا منہ اذا کانت عصیہ ابیہ، اگر نفس نافرمانی کرے اور انکار کرے تو وہ جو خیال نور ایمانی کا ہے وہ اس کو روکے اور منع کرے، اس کا مقابلہ کرے۔ اس ساری چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کی مدافعت کے بعد بما ضرب فی مسئلۃ البخل والجود، بخل اور سخاوت کی مثال بیان کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا۔ وہ مثال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مثل جنتین من حدید یا جبتین، دو لوہے کے کسی نے لباس پہنے ہوئے ہوں، احداہما سابغہ والاخری ضیقہ، ایک ڈھیلا ڈھالا لوہے کا زرہ جو ہے پہن رکھی ہے، اور ایک آدمی کے اندر ایک لباس پہنا ہوا وہ ٹائٹ ہے، بالکل چست شرٹ اور پتلون ہے، اور ایک ڈھیلی ڈھالی ہے، تو ریلیکس کون ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بیان فرمائی کہ مثل البخیل والمتصدقی، بخیل اور صدقہ اور خیرات کرنے والے کی مثال ایسے دو آدمیوں کی ہے کہ دونوں نے لوہے کی جسم پر لباس پہنے ہوئے ہیں، اور وہ یہ پستانوں تک یا اس سے نیچے تک اس نے اس کو ٹائٹ کیا ہوا ہے۔ جب صدقہ خیرات کرنے والا صدقہ خیرات کرتا ہے خوش دلی سے، کھلے سینے سے، تو وہ جو لباس پہنا ہوا ہے نا وہ کھل جاتا ہے، کیونکہ جب سینہ تنگ نہیں ہوتا، پیسے خرچ کرنے پہ ہائے جان نہیں نکلتی، تو پھر کیا ہوگا؟ خوش دلی سے کیا ہے تو سینہ بھی کیا ہے؟ کھلا رہے گا، لباس بھی گویا کہ ڈھیلا ڈھالا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور جب بخیل آدمی کے پاس سے پیسہ نکلتا ہے نا، ذرا سے بھی 2 ٹکے بھی نکلیں تو جان نکل جاتی ہے اس کی، تو اس کا دل جو ہے نا گھٹ رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس لباس کی جو پہنی ہوئی ہے وہ چست ہو گیا، ٹائٹ ہو گیا، اب اس کے نتیجے میں کہ حرکت کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور ہر زنجیر اور ہر حلقہ ٹائٹ ہو کر ایک دوسرے میں پھنس گیا تو جسم سے چپک جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جب ایسے آدمی کا سینہ تنگ ہوتے 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 کیا ہو جاتا ہے؟ سنگل پسلی ہو جاتا ہے، اور سینے کے اندر کوئی وسعت پیدا نہیں ہوتی۔ تو بخیل کو اور صدقہ اور خیرات کرنے والے کی 2 لباس سے مثال دی ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اسی طرح وہ آدمی جو حق کے خیال کو غالب کرتا ہے اور باطل خیال کو توڑتا ہے تو اس کے سینے میں کھلا پن ہوتا ہے، وسعت پیدا ہوتی ہے، اور جو اس کے مقابلے میں غلط خیالات کی پرورش کرتا ہے تو سکڑاؤ پیدا ہوتا ہے نفس کے اندر، تنگی میں مبتلا ہوتا ہے۔
شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو آدمی اطمأنت نفسہ جبلتاً او کسباً، اس کا نفس مطمئن ہے جبلی طور پر یا محنت مشقت کر کے ریاضت کر کے اس نے اطمینان حاصل کیا ہے، تو خاطر الحق یملک نفسہ، نفس کا جو خیال ہے وہ کنٹرول میں ہوتا ہے، اور پہلے مرحلے میں ہی اگر کوئی غلط آئے تو وہ اس کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے۔ یقہرھا اول ما یبدو، جیسے غلط خیال آیا فوراً حق کا خیال آ کر اس نے اس کے اوپر غلبہ پا لیا۔ اور وہ آدمی جو نافرمان ہوتا ہے عصت نفسہ و ابت، تو خاطر الحق اس میں کوئی تاثیر نہیں کرتا بلکہ دور بھاگ جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن عظیم میں بھی اس بات کو واضح کیا ہے کہ عقل جو نور ایمانی سے منور ہو تو اس کے نور کا فیضان نفس پر آتا ہے۔ حیث قال ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، متقی لوگ وہ ہیں کہ جب بھی کوئی شیطانی خواہش، تقاضے، خیالات، سامراجی خیالات، طاغوتی خیالات اس پر حملہ آور ہوتے ہیں تو تذکروا، ان کے اندر جو نور بصیرت عقل ہوتی ہے وہ ان کے سامنے آتی ہے تو فإذا ھم مبصرون، وہ صاحب بصیرت بن کر اس شیطانی خیال، شیطانی نظام، شیطانی تنظیم، شیطانی طاقتوں اور قوتوں کے سمجھ کر بصیرت کے ساتھ تردید کرتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس آیت کی تشریح میں کہ یہ جو شیطان ہے نا، یہ انسان کے باطن میں جھانکتا رہتا ہے۔ یشرف علی باطن الانسان من قبل قوت شہوت النفس، نفس کی شہوت کے سوراخ سے یہ اندر داخل ہوتا ہے۔ جیسے کتے ہوتے ہیں نا، وہ کسی شہر میں گندے نالے سے اندر داخل ہوتے ہیں، باہر تو چاروں طرف دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں، نہیں جا سکتا، لیکن وہ چاہے گندا بندہ جیسا بھی گھس گھسا کر گندی نالی سے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو شہوت نفس کا سوراخ ہے تو شیطان یہاں سے انسان کے باطن میں داخل ہوتا ہے اور اس کے اندر نافرمانی کا داعیہ پیدا کرتا ہے۔ فَإِن تَذَكَّرَ جَلَالَ رَبِّهِ، جیسے ہی شہوت نفسانی کے بھڑکانے سے نافرمانی کا داعیہ اندر داخل ہوتا ہے تو جس کے اندر نور ایمانی اور نور عقلی جو نور ایمان سے ہے وہ جلال رب کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے اور نور عقل پیدا ہوتا ہے، اسی کا نام ہے ابصار، بصیرت والا ہونا۔ اور پھر جب وہ قلب اور نفس پر آتا ہے تو وہ جو شیطان نے داعیہ پیدا کیا تھا نا گندی نالی کے راستے سے، اس کو دھکیل دیتا ہے اور شیطان کو وہاں سے بکھیر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ بشر الصابرین، جو اپنے اس نور عقل کی اساس پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اور کون لوگ ہیں وہ صابر؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، جب بھی ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی شیطانی وسوسہ خیال آتا ہے، کوئی نافرمانی کی داعیہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی مصیبت بھی آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور دعائیں نازل ہوتی ہیں اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ آیت سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمائی۔ اقول، شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ جو انا للہ پڑھنا ہے ایسے موقع پر یہ اشارہ ہے حق خیال کے نازل ہونے کا، مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے یا معصیت کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور یہ جو صلوات من ربہم ورحمہ ہے یہ اشارہ ہے ان برکات کی طرف جو صبر کرنے کی وجہ سے نورانیت نفس سے حاصل ہوتے ہیں اور وہ عالم ملکوت سے مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے جو رحمتیں آتی ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اور ومن یؤمن باللہ، جو اس پر اللہ پر ایمان رکھے تو یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا۔
شاہ صاحب کہتے ہیں بِإِذْنِ اللہ جو کہا ہے نا، یہ اشارہ ہے تقدیر کی معرفت پر، اور وَمَن یُؤْمِن بِاللَّہ یہ اشارہ ہے خیال کا عقل سے قلب اور نفس پر نازل ہونے کی طرف۔ یہاں تک تو یہ 4 مقامات مکمل ہو گئے۔ پھر نفس کے احوال بھی ہیں، اور وہ صرف 2 احوال ہیں شاہ صاحب نے یہاں بیان کیے ہیں۔ نفس پر 2 احوال طاری ہوتے ہیں، وہ یہ وَهِيَ أَن تَغِيبَ عَن شَهَوَاتِهَا، غیبہ پہلی حالت الغیبہ، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی شہوات سے غائب ہو جائے، یعنی شہوات کو قبول ہی اتنا مٹا لے کہ سرے سے غائب ہو جائے۔ جیسے شاہ صاحب فرماتے نقل کرتے ہیں عامر ابن عبداللہ ابن زبیر ابن العوام الاسدی، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں یہ عامر، صوفی آدمی تھے، بزرگ آدمی تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ما ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں عورت دیکھوں یا دیوار دیکھوں، یعنی عورت کو دیکھنے سے کسی قسم کی شہوت ان کے اندر پیدا، ان کے نزدیک جیسے دیوار ہے، دیوار کو دیکھ کر کس بیوقوف کو شہوت آئے گی، تو ایسے ہی کیا ہے عورت کو دیکھ کر بھی نہیں آتی۔ یعنی ان کا اس وقت ایک حالت طاری ہوئی، اس حالت کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ احوال میں سے ہے، یہ مقام میں سے، اگر یہ مقام بن جائے تو یہ غلط ہے۔ احوال ہو سکتا ہے کہ ریاضت اور مشق کرتے کرتے انسان کے اندر عارضی طور پر یہ حالت طاری ہو۔ یا اسی طریقے سے امام اوزاعی رحمہ اللہ سے کہا گیا، قیل للاوزاعی، کسی نے کہا کہ ہم نے آپ کی لونڈی کو دیکھا کہ وہ بازار میں پھر رہی تھی، زرقاء، نیلی آنکھوں والی تھی، وہ ہم نے آپ کی لونڈی دیکھی تھی بازار میں۔ کسی نے کہا، تو امام اوزاعی نے کہا اچھا، وہ آنکھیں اس کی نیلی ہے، لونڈی ان کی اپنی ہے، انہوں نے کبھی اس کی آنکھیں نہیں دیکھی کہ وہ نیلی آنکھوں والی ہے۔ تو ان کے نزدیک ہاں جی یہ حالت اور کیفیت ہے۔ تو احوال میں ایک حالت جو ہے وہ غیبت ہے کہ شہوات سے سرے سے انسان غائب ہو جائے، اور دوسری حالت جو ہے احوال میں سے، نفس کے احوال میں سے محق ہے۔ محق کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ کہ انسان کھانے پینے کی چیزوں سے ایک مدت تک غائب رہے، یعنی اس کو کھانے پینے کی ضرورت پیش، نفس کا بنیادی تقاضا کھانا پینا، لیکن ایسا انہماک ذات باری تعالیٰ میں ہو جائے کہ کھانے پینے کا اسے ہوش ہی نہ رہے ایک لمبی مدت تک، ایسی مدت کہ عام طور پر اتنا لمبا فاقہ انسان کر نہیں سکتا۔ لمیل نفسی الی جانب العقل، کہ اس کا نفس عقل کی طرف میلان رکھتا تھا، اور عقل جو ہے وہ اللہ کے نور سے بھری ہوئی تھی، تو نور الہی کے مشاہدے کی وجہ سے اسے بھوک ہی نہیں لگی، پیاس ہی نہیں لگی۔ اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا سب سے اونچا ترین مقام یہ ہے، کامل اور مکمل یہ ہے کہ اللہ کا نور وہ نازل ہو کر نفس پر آ جائے، اور وہ نور جو ہے کھانے پینے کی جگہ پکڑ لے، کھانے پینے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ اور یہ بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے کچھ، تو انہوں نے اجازت چاہی کہ ہم مسلسل روزے رکھیں گے، صوم وصال اسے کہتے ہیں، مسلسل روزے، غیر رمضان میں ہی، جس میں کھائے پیے بغیر اگلا روزہ، اس کو صوم وصال کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکھتے تھے جی۔ تو وہ آئے کہ جی ہم بھی رکھنا چاہتے ہیں، حضور ہمیں خبردار، تم نہیں رکھو گے، تم نے نہیں رکھنا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی تو رکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو انی لست کہیئتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، یاد رکھو نبی کا جو مقام ہے اس میں اور تم میں بڑا فرق ہے، میں تمہاری طرح تھوڑا ہی ہوں،
مجھے تو میرا رب اپنی طرف سے کھلا دیتا ہے اور پلا دیتا ہے، یطعمنی و یسقین، جی مجھے تو غیب سے جنت کی چیزیں اللہ میاں کھلا دیتا ہے پلا دیتا ہے، تو تمہیں تو نہیں کھایا، تم تو انتہا پسندی میں مالی خولیا ہو جائے گا، دماغ خراب ہو جائے گا اگر روٹی نہیں کھاؤ گے اتنے دن، تو تمہارے لیے صوم وصال نہیں ہے۔ اس لیے افطاری کا حکم دیا گیا اور سحری کا تو لازمی حکم دیا گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا صوم وصال، تو یہاں شاہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ وہ جو نور باری تعالیٰ ہے، عقل کو اس نے بھر دیا، پھر قلب کو بھر دیا، اور پھر نفس کو اس طریقے سے بھر دیا کہ نفس کو اب کھانے کی، وہ نور ہی کھاتا ہے اور نور ہی پیتا ہے۔ تو یہ اونچے درجوں کے کہ لوگوں کا کام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کا واقعہ لکھا حضرت شاہ عبد القادر صاحب نے ارشادات میں، جی کہ آخری رمضان میں حضرت نے کھانا پینا بند کر دیا، صرف ایک فنجان قہوے کا، وہ بھی سنت کے طور پر کہ صوم وصال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو ایک چھوٹا سا یہ جو جیسمین چائے ہے اس کا ایک قہوے کا ایک چھوٹا سا فنجان افطاری میں لیتے تھے بس۔ تو میں نے عرض کیا حضرت سے کہ بھی آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو بہت کمزوری ہو جائے گی، تو حضرت نے فرمایا مولوی صاحب ضرورت نہیں ہے، جنت کا مزہ آ رہا ہے، جی کھانے پینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کسی کے لیے ہو سکتا ہے نا، کوئی آدمی ایسے دعوے کر کے کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھ جائے، تو یہ تو بات درست نہیں ہے۔ یہ تینوں مقامات اب یہاں مکمل ہو گئے، احوال بھی مکمل ہو گئے، مقامات بھی مکمل ہو گئے، تو دو علمی قاعدے بیان فرمائے ہیں۔ یہاں شاہ صاحب نے عقل کے مقامات الگ گنوائے ہیں، قلب کے مقامات الگ گنوائے ہیں، نفس کے مقامات الگ گنوائے ہیں، اور ان تینوں کے احوال بھی الگ الگ تعریفوں کے ساتھ بیان کر دیے ہیں۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو میری کتاب پڑھنے والے ہیں نا، یہ ضرور صوفیوں کی کتابوں میں ادھر ادھر جھاتیاں ماریں گے، جی اب کہیں کچھ لکھا ہوگا کہیں کچھ لکھا ہوگا، تو شاہ صاحب نے پہلے ہی دروازہ بند کر دیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَعْلَمْ، اچھی طرح علمی طور پر جان لو کہ یہ جو دل ہے یہ متوسط بین العقل والنفس، عقل اور نفس کے درمیان میں ہے، اور مولانا سندھی نے نیچے حاشیے میں لکھا ہے کہ عقل جو ہے وہ کیا ہے فوق الدماغ، اور نفس جو ہے وہ جگر میں ہے، اور درمیان میں کیا ہے قلب ہے، تو قلب دونوں کے درمیان ہے۔ بسا اوقات لکھنے والے جب مقامات بیان کرتے ہیں صوفیاء، تو بسا اوقات غلطی سے کہہ لو تسامح سے کہہ لو، تو وہ بعض مقامات کو یا اکثر مقامات کو دل کی طرف منسوب کر دیتے ہیں سارے، چاہے وہ عقلی مقام بھی ہے تو اس کو کہیں گے کہ دل کا مقام، یا نفس کا بھی کوئی مقام ہے تو اسے کیا کہیں گے قلب کا مقام۔ اب چونکہ قلب دو طرفہ تعلق رکھتا ہے، عقل سے بھی اور نفس سے بھی، اس لیے انہوں نے فرق اور تمیز نہیں کرتے کہ یہ عقل کا مقام ہے یا قلب کا مقام ہے۔ تو چونکہ عقل کا تعلق قلب سے ہے تو قلب کے مقامات میں سے عقلی مقامات کو بھی بیان کر دیتے ہیں، یا نفس کے مقامات کو بھی قلبی مقامات میں بیان کر دیتے ہیں کتابوں میں۔ تو یہ اس طریقے سے استعمال کیا تھا، اور یہاں تک کہ وقد ورد ھذا الاستعمال، یہ استعمال قرآنی آیات میں بھی ہے اور احادیث میں بھی کثرت سے، جی تو اس نقطے سے غافل نہ ہونا کہ جی شاہ صاحب نے تو اسے عقلی مقامات میں شمار کیا ہے، اور آیت میں یا حدیث میں یا کسی صوفی کے قول میں یہ قلب کا مقام ہے، میں نے تو حقیقت بیان کی ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں۔ تو چونکہ عام آدمی اس تناظر میں جب وہ آیت نازل ہوئی تھی تو قلب سے متعلق کوئی امر تھا، اس لیے قلب کی طرف اس کو منسوب کر دیا، ورنہ جو روح کے 3 دائرے ہیں ان دائروں کے مطابق عقلی مقامات الگ ہیں، قلبی مقامات الگ ہیں، نفسی مقامات الگ ہیں۔
ایک بات۔ دوسرا علمی قاعدہ بیان کیا کہ یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ مدافعت نور الایمان لکل نوع من دواء النفس البہیمیہ والقلب السبعی یسمى باسم، جب نور ایمانی بہیمی نفس کے دوائی اور جذبات کو رد کرتا ہے اور درندہ صفت دل کے اثرات کو رد کرتا ہے تو صوفیہ کے ہاں اس کو ایک خاص نام دے دیا جاتا ہے، ایک دفعہ کے دفع کرنے کو یا ایک حالت کو۔ شریعت میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وقد نوہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم باسم کل ذالک ووصفہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ایک خاص نام اور عنوان سے پکارا ہے۔ تو وہ ایک فہرست شاہ صاحب دے رہے ہیں آگے، فَإِذَا حَصَلَ لِلْعَقْلِ مَلَكَةٌ، اگر عقل کو ملکہ حاصل ہو جائے، کیا کہ فی انقداح خواتر الحق منہ، کہ اس سے حق تبارک و تعالیٰ کے یا سچے خیالات اس میں سے پھوٹیں، اور نفس کو ملکہ حاصل ہو جائے ان خیالات کو قبول کرنے کا، تو اس کو اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ مقام۔ اس کو اصطلاح میں اس کا نام کیا ہے؟ مقام۔ اور وہ ملکہ جو شور شرابے جزا فضا کے داعیے کو دفع کرے اس کو کہا جاتا ہے صبر۔ قرآن نے کہا ہے نا صبراً علی المصیبہ، اور اس کا مستقر قلب ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ ملکہ جو انسان کے اندر داع کی مدافعت اور فراغت کی مدافعت، تعیشات، ممنوعات، ان چیزوں کو جو ترفع ہے، تعیش پسندی، تو اس کو آدمی رد کرے ملکے کے ذریعے سے، تو اس کو کہا جاتا ہے اجتہاد اور صبر علی الطاعات۔ وہ ملکہ جو دفع کرے حدود شریعہ کی مخالفت والے داعیے کو، اور وہ اس کی وجہ سے سستی اور میلان کرے، میلان جو پیدا ہو رہی ہے یا سستی پیدا ہو رہی ہے، اس کو رد کرنے والے ملکے کو کہا جاتا ہے تقویٰ۔ کبھی تقویٰ کا استعمال تمام لطائف کے مقامات پر بھی بولا جاتا ہے، لفظ تقویٰ متقین، کہ عقل کے لطائف، عقل کا جو لطیفہ ہے اس کے مقامات، اور نفس کے مقامات، قلب کے مقامات پر بھی بولا جاتا ہے، بلکہ ان اعمال پر بھی بولا جاتا ہے جو ان مقامات سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اعمال پر متقین کا استعمال اس آیت میں ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یا افعال کے، کیونکہ ایمان کا تو آگے ذکر آ گیا، تو اعمال کا نام یہاں متقین، کہ جو اس پر عمل کرنے والے ہیں، تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ ملکہ جو حرص کے، لالچ کے داعیے کو دفع کرتا ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے قناعت۔ وہ ملکہ جو جلد بازی کے جذبے کو، داعیے کو دفع کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں تأنی، ٹھہراؤ۔ ایک آدمی تو جلد باز، بس جلدی 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 ہبڑ دبڑ کام کرے، اور ایک یہ کہ ٹھہر ٹھہر کر تسلی سے آدمی کام کرے، اس کو کہتے ہیں عربی میں تأنی۔ اور وہ ملکہ جو غضب کے داعیے کو دفع کرے اس کو کہتے ہیں حلم، حلیم، بردباری، اور اس کا مستقر دل ہوتا ہے۔ وہ ملکہ جو شرمگاہ کی شہوت کے داعیے کو دفع کرے اس کو کہتے ہیں عفت۔ اور وہ ملکہ جو بہت زیادہ گفتگو کرنے اور فضول لغو باتیں کرنے کے داعیے کو دفع کرے اس کو کہتے ہیں صمتن وعین، چپ، خاموش، ضبط والا آدمی۔ وہ ملکہ جو غلبے اور ظہور کے داعیے کو دفع کرے اس کو کہتے ہیں خمول، تنہائی اور علیحدگی۔ وہ ملکہ جو محبت اور بغض کے اندر تلون مزاجی پیدا کرے، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا، کبھی محبت اور کبھی بغض، کبھی کچھ کبھی کچھ، تو یہ فضول قسم کا داعیہ ہے نا، نفس کی خرابی ہے۔
اور وہ ملکہ اس کو دفع کرے تو اس کو کہتے ہیں استقامت۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بات تو جتنی مرضی پھیلاتے رہو، وَوَرَاءَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ بہت سارے داعیے ہیں، انسانی روح اور اس کے نفس کے بہت سارے پہلو ہیں جی، کثیرہ، اور ان کے دفع کرنے کی مہارت اور ملکے بھی بہت سارے ہیں، اور ان کے نام بھی بہت سارے ہیں۔ یہ تو میں نے بطور مثال کے کچھ بیان کر دیے، اور یہ ساری بحث جو ہے فن اخلاق یعنی علم الاخلاق سے تعلق رکھتی ہے۔ اور وَمَبْحَثُ ذَلِكَ فن الاخلاق من ھذا الکتاب، اس کتاب میں فن اخلاق کی بحث میں یہ آئے گی انشاء اللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہا تو آئے گی، اللہ نے چاہا نہیں اور شاہ صاحب نہیں لکھ سکے۔ فن اخلاق کے نام سے اس عنوان سے کوئی ابواب کا مجموعہ اس کتاب میں شامل نہیں ہے۔ ارادہ ہوگا یہاں شاہ صاحب کا کہ فن اخلاق پر بھی لکھوں گا، اگرچہ فن اخلاق پر باقی 5 کتابیں ہیں فارسی میں، لیکن حجت اللہ کا حصہ نہیں ہے۔ یہاں تک علم الاحسان مکمل ہو گیا، بلکہ علم الشرائع بھی مکمل ہو گیا تھا پہلے، اور اس کے بعد ابواب الاحسان میں شاہ صاحب نے کہا تھا نا 2 علم ہے، ایک علم الشرائع اور ایک علم الاحسان والسلوک۔ تو علم الاحسان کے یہ پورا اس کا سسٹم شاہ صاحب نے بیان کر دیا کہ بنیادی طور پر 4 اخلاق ہیں جو معیار ہیں، اور ان اخلاق سے مقامات اور ملکات پورے کرنے کے لیے انسانی روح کے 3 مراکز ہیں، اور ہر ایک مرکز سے متعلق مقامات اور اس سے متعلق کیا ہے احوال۔ تو یہاں ابواب الاحسان مکمل ہو گیا۔ اگلا معاملہ اب شروع ہو رہا ہے معاشی، رزق کمانے کا طریقے کیا ہے، رزق حاصل کرنے کی، دنیا میں رہنا ہے تو خالی علم الشرائع والاحسان سے تو کام نہیں بنے گا، روٹی روزی کیسے کمانی چاہیے، اس کے کمانے کے قوانین، ضابطے، معاشیات کا سسٹم کیا ہے، وہ آگے شاہ صاحب من ابواب ابتغاء الرزق میں بیان کریں گے۔ اللہ اجمعین۔